खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग रूहुल कुद्दस की ईद यानी ईद पेंतिकोस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जिस बात पर गौर करेंगे वो ये है कि ईमानदारों के अंदर जो रूह की नेमतें काम करती है उसका क्या मकसद है खुदा की तरफ से, और क्यों खुदा ने ये नेमतें कलीसिया को ईमानदारों को बख्शी है। जिनके पास किताब मुकद्दस है मेरे साथ निकालें पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि हर शख्स के अंदर यानी कलीसिया के अंदर जब खुदा पाकरू और पाकरू की नेमतें देता है तो वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। यानी खुदा कलीसिया को नेमतें देता है ताकि कलीसियाएँ नशोनुमा पाएँ, कलीसियाएँ तरक्की पाएँ और खुदा के काम को इफेक्टिवली कर सकें। हम 14 बाब की और 26वीं आयत देखेंगे। पहला करंथियों 14 बाब और 26वीं आयत। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तलीम या मुकाशवा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अब खुदा का कलाम फरमाता है कि जब भी कलीसिया इकट्ठी होती है तो किसी के दिल में कोई ज़बूर होता है, गीत होते हैं, किसी के दिल में मुकाशवा होता है, किसी किस्म की तलीम होती है, नबूवत होती है, वो गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा होता है। कलीसिया किसी भी एतबार से जब इकट्ठी होती है तो मुख्तलिफ नेमतों को जो कि खुदा इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ शख्स को बख्शता है, जब वो नेमतें कलीसिया के अंदर इस्तेमाल होती है तो फिर ऐसी कलीसियाएँ तरक्की पाती हैं, जिसके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि वो जिंदा कलीसियाएँ हैं। कलीसियाएँ वो भी हैं जो खुदा की रूह की नेमतों से खाली हैं, और कलीसियाएँ वो भी हैं जो खुदा की नेमतों से, खुदा के पाक रूह की नेमतों से भरी हुई है और वो इफेक्टिव है। उनकी खिदमत असरअंदाज है। वो नशोनुमा पाने वाली कलीसियाएँ हैं, वो तरक्की पाने वाली कलीसियाएँ हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है जब भी खुदा पाक रूह को भेजता है तो उसका एक मकसद होता है कि वो कलीसिया को स्ट्रांग करे। रूहुल कुद्दस जब 120 की जमात में ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों पर और मुख्तलिफ मसीह के मानने वालों पर जब उतरा तो उसका मकसद ये था कि शागिर्द यानी खुदावंद की कलीसिया तरक्की पाए, स्ट्रांग हो, मजबूत हो सके। और रूहुल कुद्दस हमारी खिदमत को असरअंदाज बनाने में अपनी नेमतों को जारी करके उसे खुदा की तरफ से असरअंदाज बना देता है। जब भी कलीसिया के अंदर खुदा की रूह की नेमतें होती हैं तो वो कलीसियाएँ तरक्की पजीर कलीसियाएँ होती हैं और वो खुदा के लिए बेहतर काम को सरअंजाम देने वाली कलीसियाएँ होती हैं। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो उसके 12 बाब, रोमियो 12 बाब और उसकी 7वीं आयत। यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखाफत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। अब इस हवाला के अंदर कुछ नेमतों का जिक्र किया गया है। हमने इसको इसलिए पढ़ा है ताकि हम ये आज क्लैरिफाई करें कि देखें ये जो नेमतें हैं ये रूहुल कुद्दस की वो नेमतें नहीं है जो कुव्वत बख्शने के लिए होती है। अगर हम एक और हवाला देखेंगे उसके बाद इस पर और डीपली बात करेंगे। इफ्सियो उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत। यूं लिखा है खुदा के कलाम में 11वीं आयत, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दिया। अब कलीसिया को इस बात को समझना जरूरी है कि खुदा के रूह की नेमतें यानी गिफ्ट्स और खिदमतों में फ़र्क है। अब ये जो 2 हवाले हमने पढ़े, रोमियो 12 बाब 7 आयत और इफ्सियो 4 बाब 11 आयत, अब ये जो 2 हवाले हैं ये खुदा की खिदमत को यानी पाक रूह की खिदमत को जाहिर करता है, जो कि वो किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी के अंदर कॉलिंग रखता है। बिलफर्ज खुदा का पाक रूह किसी शख्स को या खुदा किसी शख्स को बुलाता है,
وہ خدمت پاسبان کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ نبی کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ مبشر کی یا وہ ٹیچر کی خدمت ہو سکتی ہے، یا پھر وہ معلم ہو سکتا ہے، یا پھر وہ خیرات بانٹنے والا ہو سکتا ہے، یا مختلف اعتبار سے کسی بھی قسم کی خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک ہے روح القدس کی نعمتیں، یعنی ایسی نعمتیں جو کلیسیاؤں کی ترقی کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ جو دو حوالے ہم نے پڑھے ہیں جس میں نعمت لکھا گیا ہے، در حقیقت یہ خدمتیں ہیں جو روح القدس اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ خدمتوں میں اور نعمتوں میں فرق ہے۔ خدمت وہ ہوتی ہے جو خدا ہمیں اس دنیا کے اندر دیتا ہے، کسی بھی اعتبار سے دے سکتا ہے، لیکن نعمت کس لیے ہوتی ہے؟ نعمت ہماری خدمت کو اثر انداز بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے وہ پاسبان کی خدمت سر انجام دے رہا ہے یا نبی کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، تو خدا کے روح کی نعمتیں یعنی اس کی شفائیں، نبوت، مکاشفات اور معجزات وغیرہ غیر زبانیں اگر کسی شخص کے اندر یہ کام کر رہی ہیں تو اس کی جو خدمت خدا نے اسے بخشی ہے وہ اثر انداز یعنی زیادہ قوت والی ہو سکتی ہے، اس کی خدمت کامیاب خدمت ہو سکتی ہے، اور وہ روح القدس کی نعمتوں کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو خدمتیں بتائی گئی ہیں یا نعمتیں بتائی گئی ہیں، در حقیقت وہ روح القدس کی خدمتیں ہیں، یا وہ خدمتیں جو انسان سر انجام دیتا ہے اس دنیا کے اندر۔ خدا کا پاک روح کسی کو نبی کے لیے، کسی کو مبشر کے لیے، کاہن کے لیے، استاد کے لیے، مختلف اعتبار سے کسی کے لیے بھی کالنگ دے سکتا ہے۔ لیکن نعمتیں کیا ہے؟ نعمتیں خدا کی وہ قوت ہے جو روح القدس، اسے ہم خدا داد قوتیں یا خدا داد صلاحیتیں بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی صلاحیتیں جو خدا میں ہے اور خدا اپنے روح کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے کہ اس کی کلیسیا کے اندر وہ شخص ان خدمتوں کو لے کر کام کرے یا کام سر انجام دے۔ اور اب خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ خدا اپنی مرضی کے ساتھ دیتا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں۔ اب یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اب نعمتیں اور خدا کے پاک روح، ہمیں کون سی نعمت کب مل سکتی ہے؟ اب یہاں پہ خدا کا کلام فرماتا ہے 11ویں آیت میں، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے۔ یہ ساری خدمتیں تو دیتا ایک ہی روح ہے۔ اب خدمتیں کون سی ہے؟ حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، روحوں کا امتیاز، معجزات کی قدرت، شفاؤں کی قدرت، غیر زبانوں کا ترجمہ، اور مختلف اس قسم کی مختلف جو 9 نعمتیں ہم پڑھیں گے آگے کے پہلے کرنتھیوں 12ویں باب میں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں کس شخص کی زندگی میں کام کرتی ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے، اگر ہم لوگ پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 14 باب اور پہلی آیت یوں لکھا ہے، محبت کے طالب رہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ خدا کا بندہ پالوس کیا فرماتے ہیں کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ اب خاص کر کے کیا؟ نبوت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ جس شخص کے اندر بھی خدا کے پاک روح کی بھوک ہوتی ہے وہ شخص ان نعمتوں سے خدا کا پاک روح سے نوازتا بھی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے جس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دن میں آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہو یا تھوڑی بائبل پڑھتا ہو، سنڈے کو چرچ جاتا ہو، ہے وہ ایماندار ہے اور وہ اسی بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہو، خداوند یہ بہت ہے جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے لیکن اس کی دعاؤں کا ٹائم تھوڑا وسیع ہے، وہ زیادہ دیر خدا کے حضور میں بیٹھتا ہے اور وہ خدا سے اس کی نعمتوں کی تلاش میں، اس کی برکتوں کی تلاش میں، وہ چاہتا ہے کہ خدا داد قوتیں جو کلام کے اندر وعدے لکھے گئے ہیں وہ اس شخص کی زندگی میں بھی پورے ہوں۔ تو ایسے شخص جو ہے خدا کے پاک روح کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور خدا کا پاک روح جسے جو چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے، دے دیتا ہے۔ لیکن ہماری بھوک، ہماری پیاس خدا کے پاک روح کے لیے، اس کی نعمتوں کے لیے میٹر کرتی ہے۔ جتنی پیاس اور بھوک ہم خدا کے پاک روح کے لیے رکھیں گے، اس کی نعمتوں کے لیے رکھیں گے، خدا اسی حساب سے یا اسی اندازہ کے موافق ہمیں نوازتا جائے گا۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ بڑی آرزو رکھو، خاص کر کے نبوت کرنے کی، یعنی بڑی بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ اگر آرزو ہی نہیں رکھتے تو خدا کا روح ہمیں وہاں پر اپنی نعمتوں سے بلیس بھی نہیں کر پاتا۔
اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہو خدا کے پاک روح کو جاننے کی، اس کے روح کی نعمتوں سے بھرنے کی۔ اور اگر ہم لوگ مزید اس میں دیکھیں تو کئی بار یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جس شخص کے اندر پاک روح کی زیادہ نعمتیں کام کر رہی ہیں، کسی میں ایک کرتی ہے، کسی میں ایک سے زیادہ نعمتیں کام کر رہی ہوتی، کسی میں 2 کر رہی ہوتی، کسی میں 4 کر رہی ہوتی ہے، یہ مختلف اعتبار سے، مختلف خدمت کے اعتبار سے خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اب ایک تصور پایا جاتا ہے کہ نعمتیں اور پھل، اب کئی بار لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، اگر وہ شفائیں اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، خدا کام کر رہا ہے، یا وہ نبوت کر رہا ہے، یا معجزات اس بندہ کی زندگی سے ہو رہے ہیں، تو کئی بار یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ بہت روحانی ہے، لیکن بائبل اس کو اس طور سے بیان نہیں کرتی ہے۔ اب روحانی ہونا اور خدا کی نعمتوں کو رکھنے میں بھی ڈفرینشیٹ ہے، ہم اسے سمجھیں گے۔ اب دیکھیں گے گلتیوں 5 باب 22 باب اور 23ویں آیت میں خدا کے پھلوں کا ذکر کیا گیا۔ پھل کیا ہے؟ محبت، حلم، پرہیزگاری اور تسلی، ایمان، یہ سب کے سب وہاں پہ 9 پھلوں کا ذکر ہے وہاں پر۔ ہم اسے دیکھ لیں گے ایک نظر۔ اب یہاں ایسے لکھا ہے گلتیوں اس کا 5 باب اس کی 22 سے 23ویں آیت، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ خدا کے پاک روح کے پھل ہیں۔ اب جو بھی شخص خدا کے پھلوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے وہ خدا کے دل کے زیادہ موافق ہے۔ اب خدا داؤد کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے میرا بندہ میرے دل کے موافق مل گیا ہے، یعنی کیسے؟ وہ خدا کی پھلوں سے، خدا کی صلاحیت سے بھرا ہوا تھا، اسی طور سے خدا نے فرمایا کہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ لیکن نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں اور پھلوں میں ڈفرینشیٹ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر زیادہ نعمتیں کام کر رہی ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر کم نعمتیں کام کر رہی ہے لیکن وہ زبردست نعمتوں میں اچھے سے کام کر رہا ہے، تو ہم اس کا کمپیریزن صرف اس بات پہ نہیں کریں گے کہ جس کی نعمتیں زیادہ ہیں وہ زیادہ روحانی ہے، یا جس کے پاس نعمتیں کم ہیں وہ کم روحانی ہے۔ یہ خدا جانتا ہے، خدا کا روح جانتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ اس کو پرکھو۔ اب پرکھ کیسے سکتے ہیں؟ وہ خدا کے پھلوں سے پرکھے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب ہم آخری بات پر جس پر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان یعنی ہمارا دشمن ابلیس بھی ان ساری نعمتوں کی نقل کرتا ہے، وہ بھی شفائیں دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی نبوتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی مختلف اعتبار سے ان نعمتوں کی کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے، ہم ریفرنس دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 24 باب، متی 24 باب اس کی 11ویں آیت، متی 24 باب 11 آیت۔ اب یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے۔ ہم 24ویں آیت بھی دیکھیں گے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجائب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے۔ اب خدا کا کیا پاک روح فرماتا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے معلم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے استاد بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے اور ان ساری نعمتوں کو کاپی کر رہے ہوں گے۔ تو پھر خدا کا کلام جو آخر میں سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں روحوں کو پرکھنا ہے۔ ہم نے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پھلوں سے اس کو پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی جو برا درخت ہوتا ہے وہ اچھے پھل نہیں دیتا ہے، اور اچھا درخت کبھی بھی برے پھل نہیں دیتا ہے۔ جس زندگی کے اندر اچھے پھل ہیں اور نعمتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن جس زندگی کے اندر نعمتیں ہیں لیکن پھل زیرو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ دشمن شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب رات تھی سب سوئے ہوئے تھے تو دشمن آیا، اس نے کڑوے دانے بھی فصل کے ساتھ بیج دیے۔
सो जो कड़वे हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, जो बेफल है वो खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के फल और नेमतों को रखते हैं वही खुदा के कलाम और खुदा की तरफ से है और रूहुल कुद्दस की तरफ से है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है सबका यकीन ना करो बल्कि उन्हें परखो। सो पहला यूहन्ना उसका हम चौथा बाब और पहली आयत को देखेंगे। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। अब खुदा का कलाम क्या ताकीद करता है कि आजमाओ, आजमाओ, सबका यकीन ना करो। आज जितने भी हम लोगों को खादमीन मिल रहे हैं जो कि खुदा की नेमतों से भरे हुए हैं, सब खुदा की तरफ से नहीं है। ये वो आखिरी दौर के अंदर हम लोग पहुंचने को हैं, बस करीब है हम लोग के आखिरी दौर के अंदर इंटर करें। तो खुदा का कलाम यहाँ पे फरमाता है कि ऐसे दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर झूठे नबी, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों को परखने की जरूरत है, खुदा के कलाम से परखने की जरूरत है और रूहुल कुद्दस के फलों से परखने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई खुदा की तरफ से नहीं तो उसमें खुदा के रूह के फल भी नहीं होते हैं, वो खुदा के कलाम पर खड़ा भी नहीं होता है जो खुदा की तरफ से नहीं होता है। और अभी हम जरा पढ़ेंगे रूह की नेमतें। पहला करंथियो उसका 12वां बाब ही है और उसकी हम चौथी आयत से पढ़ेंगे। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। हम एक एक करके खुदा की इन सारी नेमतों पर गौर करेंगे, लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कि हम समझें कि नेमतें क्या है, वो क्यों कलीसिया के अंदर खुदा देता है, ये आज ज़रूरी है भी कि नहीं ज़रूरी है, और शैतान किस तरह इन नेमतों की नकल करता है ताकि कलीसियाओं को और ईमानदारों को गुमराह करे। सो आप ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो खुदा के पाक रूह की नेमतों के एतबार से आप तक पहुँचे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे।